وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 120 سے بیان ہے۔ اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔ تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 120 سے بیان ہے کہ ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن خبروں سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جن دنوں میں اس سورت کا نزول ہوا، وہ دن اسلام اور بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی سخت اور صبر آزما دن تھے۔ جن دنوں میں اس سورت کا نزول ہوا بہت سخت دن تھے، صبر آزما دن تھے۔ کافروں اور مشرکین کا جو غیظ و غضب ہے وہ اپنے پورے شباب پر تھا۔ غصے اور حسد کی آگ میں وہ انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ کسی طرح اسلام کی شمع جون سی ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ وہ اسلام کی شمع جس کو تاجدار دو جہاں، شہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زیر فرمان، آپ کی قیادت کے اندر آپ کے صحابہ کرام نے جس کو روشن کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حق کی شمع کو روشن کیا، وہ لوگ رات دن اس کوشش میں تھے کہ اس شمع کو بجھا دیا جائے، اور غضب اور حسد کی آگ میں آگ بگولا اور غضب ناک ہوئے تھے جو ان سے، اور مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، جو آپ پیچھے بے شمار تفصیل میں پڑھ بھی آئے، احادیث میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور صحابہ کرام کسی طرح اپنے حوصلے ہار بیٹھے، انہوں نے کوئی ایسا ہتھ کنڈا نہیں تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو یا جس کو وہ استعمال میں نہ لائے ہوں۔ تو ظاہری جو نظروں سے دیکھنے والے لوگ تھے، وہ ان کے نزدیک تو ایسے تھا جیسے کوئی اب امید کی کرن باقی رہ ہی نہیں گئی پیچھے جون سی ہے۔ تو اصل میں ان حالات کے اندر اور ان دنوں کے اندر، ان دنوں میں جب کہ وہ ایک صبر آزما دن تھے اور مسلمانوں کے اوپر اور حضور کے غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، تو ان دنوں کے اندر اس صورت کا نزول ہوا جن سے
جس صورت کے اندر آپ نے بے شمار نبیوں کے واقعات اور قصے جو ان سے ہیں آپ کے سامنے بیان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اولو العزم انبیاء اور رسولوں کے واقعات سنائے، ان کے قصے بیان کیے، اور آپ کو اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کا جو قلب مبارک ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے جو ان سے، اور آپ کے غلاموں کو تسکین اور اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ جن نبیوں کے قصے ہم نے سنائے اس صورت کے اندر آپ سن آئے یا پڑھ آئے یا سمجھ آئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ نبیوں اور قرآن کو پڑھیں اور ولیوں کہ ہر دور کے اندر قرآن اور احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر نبیوں اور ولیوں کے مخالف جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے سامنے کھڑی ہوتے رہی ہیں، اور ان کو ان کے مشن کو خراب کرنے کے لیے یا ناکام کرنے کے لیے انہوں نے جہاں تک کوشش کر سکتے تھے وہ کرتے رہیں۔ تو اس لیے محبوب یہ یہ جو قصے بیان کی ہم نے آپ سے، اصل میں پس منظر میں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ آخر اگر آپ تمام نبیوں کے قصوں کو آپ پیچھے یعنی پڑھ آئے ہیں تو آپ نے سنا، آپ کی تو زبان سے بیان کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محبوب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے اور باطل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے جن سے، تو اس لیے یہ آپ کی تسکین قلب اور اطمینان کے لیے یہ قصے جو ان سے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہیے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ آگے یہ فرمایا گیا جن سے آیت نمبر 121 کے اندر وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، وَانتَظِرُوا، اور تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، بس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو آیت نمبر 121، 122، 123 کے اوپر اور اس رکوع کا اختتام ہوا، اور یہیں پر جو ان سے اس سورت کا بھی
اختتام ہو رہا ہے سورہ ہود کا. کہا یہ جا رہا ہے اخیر میں ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد ایسا تمہارا مضبوط ہوتا چلا جائے کہ جس کا حساب ہی نہ ہو. مگر کس طرح کہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو. جیسے بھی آیت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہیے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کا اعتماد، توکل، اللہ کے اوپر یقین وہ اس قدر مضبوط، اتنا مضبوط. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، مختص ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے. پس آپ اس کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے. ایسا یقین، ایسا بھروسہ کہ بس اسی کی عبادت اور اسی کے اوپر توکل. وما ربک بغافل عما تعملون. اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. تو اس صورت کی اخیر پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اللہ کی یاد، اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر توکل اور اس کی عبادت کے اندر اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ تمہارا جو اعتماد یا جو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے وہ روز بروز طاقتور ہوتا چلا جائے، طاقتور. تو آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے ماننے والوں کو بھی جانتا ہے، آپ کا اقرار کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. جو آپ کے فرما بردار ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو آپ کے نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. جو آپ کی سپورٹ میں، آپ کی فیور میں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو آپ کی اگینسٹ ہیں اور مخالفین ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. تو محبوب پریشان نہ ہوں، ان سے ضرور بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور پورا دیا جائے گا. ایک دن جیسے کہ پیچھے نبیوں کے قصوں کا ذکر ہوا، حق آیا اور باطل چلا گیا، ایسے ہی یہاں بھی ایک دن کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی، کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی، اور دنیا کی مخالفت اور کوئی آندھی اسلام کا چراغ نہیں بجھا سکے گی، نہیں بجھا سکے گی. بہرحال آج سورہ ہود کی ان آیات کے اوپر جن سے اس صورت کا اختتام ہوا، یہ صورت مکمل ہوئی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.